او لوگوں خدا کے واسطے سونے بڑھ کے نہ دکھاؤ، کردار دکھاؤ، کردار۔ اپنے گھروں کو قرآن کا مرکز بنا لو، دین کا۔ 3 باتیں اپنے بچوں کو صبح سے سکھانی شروع کر دو۔ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ دوسری بات یہ اپنے بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھلاؤ۔ تیسری بات یہ اپنے بچوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ اپنے بچوں کو بتلاؤ دادے کی، دادے کی، دادے کی، دادی کی، ابا ابا کی، بہن بھائیوں کی، پڑوسیوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ہر بڑے کو سلام کرنا ہے، ہر چھوٹے سے مسکرا کے بات کرنا ہے۔ اور لوگوں یہ تم نہیں سکھاؤ گے کون سکھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اور لوگوں تم اس نبی کی امتی ہو جو اخلاق کا پیکر بن کے آیا، اس نبی کی امتی ہو جو محسن انسانیت بن کے آیا، اس نبی کی امتی ہو جس نے لوگوں کے پتھر کھا کھا کے انہیں دعائیں کو دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات وہ سمامہ کی رہ گئی، رہی نا؟ اس نے خط لکھ دیا، انہیں کہا گندم اچھو ملے گی، اچھو نہیں ملے گی۔ اب اسے جان کے لگا اچھا ایسا کرو، ابھی ان کے پاس جانا کوئی نہیں کیونکہ ہم نے بڑا پریشان کر کے انہیں مکے سے نکالا۔ خط بھیجو، اگر رسپانس اچھا دیا، اگر جواب صحیح مل گیا تو پھر میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ قاسم کو خط دے کے مکے والوں نے بھیجا۔ جب قاسم مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، کون ہے؟ کتوں آیا؟ کہنے لگا میں مکے سے تیرے دادکوں کے گھر سے آیا۔ کیا لے کے آیا؟ خط۔ آپ نے فرمایا صحابی پڑھنا۔ اس پہ پہلی سطر لکھا تھا کیا؟ محمد جھگڑے اپنی جگہ، خط کو پھاڑنا نہیں۔ تیرے دادے کے خاندان سے خط آیا، اسی خاندان میں تیرا ابا، اسی خاندان میں تیری اماں، اسی خاندان میں تیرے دادا، تیرے داد کے تیرے تائے چاچے بھوکے مر رہے ہیں۔ محمد تیرے قلم کرنے کی دیر ہے، ہمارے گھر کو تو نہیں دے دو۔ ابھی کہتے میں نے خط پڑھ کے سنایا، میں نے دیکھا رو رو کے سنا۔ فرمایا ہاتھ سے خط لے لیا، خط لے کے مسجد نبی کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کے جب دیکھ رہے تھے خط پھاڑے گئے، خط نہیں پھاڑا، خط کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے رونے لگ گئے اور دونوں ہاتھوں سے خط لے کے آئے۔ فرمایا لوگوں دشمنیاں نہ دیکھنا، یہ دیکھو میرے داد کو کس گھر سے خط آیا، اور میرے دادے میرے تائے چاچے بھوکے رہے، میں چاچا بھتیجا ہو کے کیسے روٹی کھاتا ہوں؟ تو تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک میرے داد لکھو سمامہ کو خط۔ اے سمامہ، اللہ کا نبی کہہ رہا تجھے خدا کا واسطہ میرے دادوں کی گردن بگڑا کر، اور میں دل سے زمینوں کے آگے بات کر رہا ہوں۔ جو بیوی کا حق غیر کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے، او لوگوں جنہوں نے پھپھیوں کو بوچھڑے مارے، جنہوں نے باسیوں کو دھکے دیے، کن لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں جنہوں نے بہنوں کو، ایک بہن کا میرے پاس فون آیا کہ بولے صاحب بتاؤ خود کسی پر آیا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی بولی صاحب باپ مر گیا، بھائی نے حصہ نہ دیا۔ ہم نے کہا غریب دہاڑیاں ہے، بارش آتی ہے چھت پکتی ہے، اتنے پیسے تو دے دے، ہم اس کا بھی مارتی تاکہ چھت کی لپائی ایک بورا مٹی کو دے دے۔ بات بڑھتے بڑھتے پنچایت میں چلی گئی، بات بڑھتے بڑھتے عدالت میں چلی گئی۔ ایک دن ہمارے گھر سمبھل آیا، لیٹر آیا کہ عدالت میں تمہیں بھائی نے بلایا ہے۔ میں نے خون اٹھا کے میں نے کہا بھائی تو زمین مانگتا ہے، خون مانگتا، میں تیرے دروازے پہ آ کے کٹ جاتی، اپنے باپ کی عزت کو کچہریوں میں تو ذلیل نہ کر۔ کبھی پیشی پہ نہیں گئی، پھر سب بنایا، مولوی صاحب نبر کا پھیل کے چلی گئی، اٹھائی میرا بھائی کھڑا، آنکھ لگا قرآن چاہ کے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ میری بہن ہی کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آگے میں نے کہا بھائی قرآن اٹھا کے اپنی آخرت برباد نہ کر، میں عدالت میں لکھ کے جاتی ہوں، میں حصہ نہیں مانگتی۔ اور میرے بھائی جو میرے گھر میں وہ دن آنا اور لوگوں کیا ہو گیا؟ زمین کی خاطر تم نے رشتے بلا دیے، زمین کی خاطر تیرے میرے خون سے قید ہو گئے، ہاتھ فقیر چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور لوگوں دنیا بڑی گزار دی، دنیا بڑی گزار دی، رہ گی سامنے زندگی اتنی سی، اور اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانیاں، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے۔
آج میرے عزیزوں زندگی صحیح گزارنے کی نیت کرو. آج میرے عزیزوں اپنے گناہوں پر معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو. او لوگو وقت دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. جب اس کی رحمت پہلے آسمان پہ آئی ہوئی ہے, آج اسے میرے عزیزوں رو کے دکھاؤ اور اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ, 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 پھر کو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ جو ہمارا کام ہم نے کر دیا, جو تیرا کام, یا اللہ مجھے کبے کو نہ دیکھ, اس بڑھے کو دیکھ یا اللہ, کہ سفید داڑھی کے ساتھ, یہ سفید داڑھی کے ساتھ, وہ سفید داڑھی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے. آسمان سے فرشتہ آیا, اللہ فرماتا ہے عبداللہ تو رو برداشت کر سکتا ہوں, سفید داڑھی والا روتا ہے میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جب سفید داڑھی والا یوں ہاتھ اٹھاتا ہے, ہنجو نکال کے دکھاتا ہے, اس کی رحمت کا دریا بھی جوش میں آ جاتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جاؤ سفید داڑھی والے سے کہو لب نہ ہلا, تو مجھے یوں کر کے دکھا, میں تیرے دیکھنے پر قیمتوں کو قربان کر دوں گا. یا اللہ پتہ نہیں کتنی سفید داڑھیوں والے بیٹھے, اللہ پتہ نہیں کتنے نوجوان بیٹھے جن کی آج آنکھ میں آنسو نکلا اور انہیں سچے دل سے کہا اللہ معاف کر دے. پتہ نہیں موبائل کے ذریعے کتنی دھیمیاں آڑیاں کہہ رہی اللہ معاف کر دے. اے اللہ اس پورے مجمع میں جس پر تجھے رہبار ہے اس کے صدقے سے سب کو معاف کر دے. اور کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہوگا, سارے نکمے تو نہیں, کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہوگا جسے اللہ مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ اس کے صدقے سے سب کے بیڑے پار فرما دے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ لوگوں اللہ کرے جس طرح یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے روئے, اللہ کرے حوض کوثر پر حوض کوثر پینے کے لیے بھی سارے اکٹھے ہو جائے. میرے ویرا جنت کے اندر لوگ مکان مانگتے ہیں, آج آؤ اللہ سے وہ جنت مانگے. اللہ جنت وہاں جنت دے اور جنت میں گھر وہاں دے. ادھر تیرا پڑوس ہو, ادھر تیرے نبی کا پڑوس ہو, اللہ ہمارے جنت میں گھر کی کھڑکی کھلے. ادھر دیکھوں تو تیرا دیدار ہو جائے, ادھر دیکھوں تیرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. مانگ لو اللہ سے جنت, مانگنے میں میرے عزیزوں کوئی نہیں. مانگو, مانگنے پر وہ عطا فرماتا ہے. وہی ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے. آخری مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ تمہاری زندگی میں حیاتی میں اللہ برکت عطا فرمائے, اس جلسے کو قبول فرمائے, اس کے خرچوں کو اللہ تعالیٰ غیبی سے پورا فرمائے. اول عبدالواسع صاحب اگلا سال ہو پھر تمہارا ایسے ہی دیدار ہو. اللہ تیرے حیاتی رکھے اور سب کی اللہ حیاتی رکھے, یہ چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کرائے. اگر آپ چاہتے ہو, میرا رفیق سفر ہے, میرا خدمتگار ہے, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے رانا عبدالرؤف خان نام خان, اس کا یہ بیٹا ہے میرے ساتھ آیا ہے. تمہارے 10-20 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں. اگر اتنی دیر بیٹھ کے 2 منٹ اس کے 2 منٹ میرے دعا کے, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ اس جلسے کو, اللہ نے تو قبول فرما لیا, اس فقیر کی فرمایا انسان نیکی کرے, نیکی پر استغفار کرے, صدقہ کرے, اللہ اس نیکی کو قبول فرماتا ہے. یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے, یہ عطیہ ہے, یہ ہدیہ ہے, اللہ قبول فرمائے. یہ پنجابی اردو میں جو اس کا مزاج ہے حضور کی شناختی کرے گا, آپ خدمت کرنا, پھر دعا کے بعد جانا, پھر دیکھنا رات سونے میں اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں انشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. جو گنبد سبز دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, زمانہ بھول جاؤ گے. چلے جاؤ مدینے میں, چلے جاؤ مدینے میں, تو آنا بھول جاؤ گے, تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارا
ہٹانا بھول جاؤ گے، ہٹانا بھول جاؤ گے، چلے جاؤ مدینے میں تو آنا بھول جاؤ گے، تو آنا بھول جاؤ گے۔ نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے، نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ بھول جاؤ گے، یارانہ بھول جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے حاضرین جو اس وقت بیٹھے ہیں، جو آ کے چلے گئے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دیویانی میں عزیزوں میں اللہ جو فوت ہوئے تمام کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولانا عبدالواسع ان کے باو اجداد میں، ان کے خاندان میں جو فوت ہوئے، اللہ صحیح ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سراج احمد صاحب، منیر احمد صاحب، حاجی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حاجی محمد بخش صاحب کی زوجہ بیمار ہے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، سب کو اللہ کریم صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عبدالواسع صاحب کی معذوری ختم فرما۔ اللہ ابھی جو بہت دین کا کام کرنا ہے، اللہ ان سے دین کا کام لے لے، اللہ انہیں عمر خیری نصیب فرما، اللہ ان کی صحت سلامتی والی زندگی دے، اللہ ان کے پوتے پوتے دوتروں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اولاد کے سر پر اللہ کا سایہ نصیب فرما۔ اتنا بڑا اس پسماندہ سے علاقے میں پروگرام، اللہ ہم تو حیران ہے، یہ خرچے تو ہی پورے کرتا ہے، اللہ یہ کسی بندے کا کام نہیں، یہ کام اللہ تو فرشتوں سے لیتا ہے، الہ العالمین تو قبول فرما لے۔ حاضر اللہ 3 بج رہے ہیں، اللہ جائے تو کہاں جائے، پروردگار عالم اب بھی جائے تو خالی ہاتھ جائے، اللہ پھر تیری رحمت، یا اللہ تیرے دروازے کو کڑ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، تیری چوکٹ پر بیٹھے ہوئے، اللہ خالی نہ بھیجنا، کسی کو محروم نہ بھیجنا، اللہ نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہمیں یہاں بھی گھر چاہیے، مدینے میں بھی گھر عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہاں بھی مکان دے دے، مدینے میں مکان دے دے، کبھی یہاں رہے کبھی وہاں رہے، آخری جو قبر کا مکان ہو جنت البقیع میں حضور کے پڑوس میں عطا فرما دے، شہادت کے رتبوں میں دین کا کام کرتے تبلیغ میں لگتے موت عطا فرما دے۔ اللہ جتنے ہم سے اب تک گناہ سرزد ہوئے یا اللہ سارے معاف فرما دے اور سنت پر استقامت کی توفیق نصیب فرما دے۔ جنہوں نے جلسے میں، خیرات میں، علماء اکرام کے خرچے میں جو حصہ لیا، ٹینٹ لگانے والے، ساؤنڈ والے، ریڈیو پر سامان لانے والے، کندھے پر اٹھانے والے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ پروگرام پورے علاقے والوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب بنا دے، اور پوری کفار کے لیے اللہ ہدایت کا سبب بنا دے، اور ہمارے لیے رحمت کا، ایمان پر استقامت کا سبب بنا دے۔ یا اللہ لوگوں کا آنا، حضرت کا بلانا قبول فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں آئے، پریشان ہیں، غیر سے رشتے عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے اللہ نجات عطا فرما دے، جن کی زمینیں قبضے میں سود لے کے پیسہ اللہ زمینیں گروی رکھ رکھی ہے، اللہ غیر سے انتظام فرما دے، ان کی زمینوں کو چھڑا دے، حلال رزق، حلال گندم دانے نصیب فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس علاقے میں اگر بارش کی ضرورت ہے تو اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، اتنی دے جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصانات سے اللہ بچا لے، ہمیں قرآن کی رحمت نصیب فرما دے، قرآن پڑھنے والا 5 وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ عالم بنا دے، داعی بنا دے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ افواج پاکستان کے جوان جو سرحدوں پر ملک و ملت کی حفاظت کر، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی انتظامیہ، جتنے پولیس والے، جتنے یا اللہ محافظ، یا اللہ دین اسلام کی سرپرستی کے لیے، بلندی کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے لیے کوشش ہے، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، جتنے اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہدایت بھی عطا فرما، دنیا آخرت کی نعمتیں بھی نصیب فرما۔
سفر میں، حضر میں، پھر سے، چور چکاری سے، ناری کی سواری کی سواروں کی حفاظت فرما، ہمارے ڈھور، ہمارے مویشی، ہمارے گھر بار، ہماری بچے بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نبینہ عورت ہے، اس کے لیے دعا فرما، اللہ اس کی معذوری ختم فرمائے، اللہ اسے کوئی